الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محترم، میں نے اپنے خطبے مختصر کر دیے، جو ابتدائی خطبہ ہوتا ہے نا عربی والا. اور اب آج کل فیشن یہ ہے کہ تقریر چھوٹی ہوتی ہے، خطبہ لمبا ہوتا ہے. خطبہ ہوتا ہے باعث برکت، برکت کے لیے ہوتا ہے. اور برکت میں کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کا نام لیا برکت، رسول کا نام لیا برکت. اس کے بعد جو عین قاف ہا اور یہ حلق سے نکلنے والے الفاظ جتنے بھی آ رہے ہیں نا، یہ پھر تکبر ہے. تاکہ جتنا لمبا خطبہ ہوگا، جتنا نیا قسم کا خطبہ ہوگا، اتنا تھاک بیٹھ جائے گی علماء پہ، لوگوں پر کہ یار یہ بہت بڑا عالم ہے. تو اگر یہی عین قاف سے تھاک بیٹھنی ہوتی تو پھر خواجہ غلام فرید کے پاس کیوں آتے لوگ؟ وہ تو سرائکی بولنے والا تھا. وہ جس کو پوری دنیا مانتی ہے، پٹھانوں کا بیٹا احمد رضا، جس کو کہتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں امام اہل سنت، امام اہل سنت، جن کا 100 سالہ عرس ہوا تو ایسے لگتا تھا جیسے چونٹیاں میٹھے پہ آتی ہیں نا، ایسے لوگ آتے تھے، ایسے آتے تھے لوگ. وہ پٹھانوں کا بچہ، اس کا تو عین قاف کیا ہوگا؟ پٹھانوں کی تو اردو ٹھیک نہیں ہوتی، وہ فارسی کا ماہر، وہ اردو کا ماہر، اللہ دلوں کو منور کر گیا. یہ تکبر کی باتیں ہوتی ہیں. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک دن ایک مولوی صاحب بچے کا ہا اور ہا سمجھا رہے تھے. ہا اور ہا، کم از کم مطلب جب اردو بولے تب تو وہ عین اور قاف نہ آئے. وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ زیادہ زور سے کبھی عین اور قاف بول دیا تو کہیں قے ہی نہ آ جائے. تو ماں نے ایک روز حلوہ بنایا ہوا تھا تو بھجوایا. تو مولوی صاحب نے کہا چلو یہ تو ٹریننگ ایڈ مل گئی، اس کی مدد سے میں ہا اور ہا کا فرق سمجھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹے کہو حلوہ، کیونکہ پہلا ہے ہا اور دوسرا ہے ہا. بیٹا بولو حلوہ. تو بچہ گئے حلوہ. نہیں بیٹا حلق سے، حلق سے. بیٹا بولو حلوہ. بیٹا بچہ بولے حلوہ. نہیں بچے حلق سے نکالو، حلق سے نکالو. ماں نے سن لیا. ماں نے کہا مولوی صاحب بچے کے حلق سے نہ نکلوائے، میں اور بھیج دیتی ہوں. تکبر جو ہے نا وہ بڑی اقسام کے ہوتے ہیں. کبھی جاہ و منصب کا تکبر ہے، وہ مل جائے گا آپ کو. کبھی علم و آگہی کا تکبر ہے، چارج ملے گا. کبھی زمین و جائیداد کا تکبر ہے، کبھی حسن و صورت کا تکبر ہے، کبھی طاقت و جسم کا تکبر ہے، کبھی عہدہ و اختیار کا تکبر ہے، کبھی منبر و محراب کا تکبر ہے، کبھی آستانوں کا اور دروں کا تکبر ہے. لوگوں لیکن ان تمام تکبروں میں سب سے کٹھور تکبر جو ہے، سخت تکبر جو ہے، ثقیل تکبر جو ہے، وہ ہے علم کا تکبر. علم کا تکبر وہ تکبر ہے جو رب کی بارگاہ سے مردود کرا دیتا ہے. تو ہاتھ باندھ کے علماء سے عرض کرتا ہوں کہ اگر رب نے علم عطا فرمایا ہے تو تکبر نہ کریں. یہ بھی علم ہی بتاتا ہے کہ تکبر صرف میرے رب کو زیبا ہے. کبریائی صرف اس کے نام کی، اس کے علاوہ بس عاجزی ہے، بس عاجزی ہے.
حاضرین مکرم، مجھے علم کا دعویٰ ہی نہیں ہے. میں تو یہ عبد المالک صاحب ہمارے ان کی محبتوں کو نبھانے آتا ہوں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ بندہ، ان کو بھی پتا ہے. ان کو پتا ہے یہ خطیب نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ اس کو فن تقریر سے یارہ نہیں ہے. ان کو سب علم ہے، لیکن پھر بھی مجھے کسی کی محبت میں بلا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں ابھی فارغ نہیں ہوں، تو کہتے ہیں بعد میں کر لیں گے محفل. تو یہ سب کچھ علم ان کو ہے، ان کو معلومات ہیں، پھر بھی بلاتے مجھے یہ کیونکہ ان کو کسی سے محبت ہے. سبحان اللہ. کسی کی محبت مجھ سے نبھا رہے ہیں. اللہ پاک ان کو ان کی محبت میں پرکار فرمائے. آمین آمین. تو نہ علم کا دعویٰ، نہ فن تقریر، نہ الفاظ کی روانی، نہ حسن بیان، نہ زور کلام. بس یہاں بیٹھا ہوں حضور کی محفل کی سعادتیں حاصل کرتا. سبحان اللہ. تو بات علم کی نہیں کرتا، بات حب کی کرتا. سبحان اللہ. کیونکہ حب پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. حب تو جس کے دل میں، جس کے سینے میں یہ دھڑکتا دل ہے وہ محب ہو سکتا ہے. فرق کہاں پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے کہ تمہارا محبوب کون ہے. دل تو سب کے پاس ہے، وہ کہیں گے کہ جی محب تو سب ہو سکتے ہیں، دل تو سب کے پاس ہے، محبت کرنے والے تو سب ہیں. پھر فرق کدھر پڑا؟ فرق یہ اس وقت پڑا کہ جب آپ نے اپنا اپنا محبوب چنا. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت اختیاری شے ہے. یہ جو فلموں میں اور ناولوں میں اور کہانیوں میں جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا کہ نہیں یار دل کے اوپر تو اختیار نہیں ہے. نہیں، دل کے اوپر اختیار ہے. تم اپنا اختیار خود کھو دو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ دل کے اوپر اختیار ہے. یہی وجہ ہے، میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ وہ میری ذات سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے. چاہے من والدہ، چاہے وہ اس کے پھر والدین ہوں، وولدہ، چاہے وہ اس کی اولاد ہو، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگ جو ہیں ان سے زیادہ محبت رسول کی ذات سے نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول نے بھی یہ بتایا کہ محبت اختیاری چیز ہے. خود محبت کرو گے، کیونکہ قیامت کے دن تو پھر اگر بے اختیاری ہوتی تو پھر قیامت کے دن لوگ جا کے کہہ دیتے جی وہ ہمیں تو فلاں عورت سے محبت ہو گئی تھی، ہمیں تو دولت سے، ہم کیا کرتے، ہمارا دل تھا، ہم تو مجبور تھے. لیکن پھر ادھر فرشتے چتر ماریں گے، نہیں، یہاں پہ فلم نہیں چلے گی، یہاں پہ ناول نہیں چلے گا، یہاں پہ تمہارا ڈرامہ نہیں چلے گا جو تم ٹی وی پہ دیکھتے تھے. ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے اپنے اختیار سے اپنی محبت کو چنا. ہم تو بتاتے رہے اس ذات سے محبت میں گرفتار ہو جاؤ. سبحان اللہ. تم ایمان کی اولین سطح کو پہنچ جاؤ گے، لیکن تم نے اپنے اختیار سے محبت کو چنا. حاضرین محترم، میرے آقا کی محفل ہے. گزارش یہ ہے کہ میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ مِن مَاءٍ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے ہر زندہ چیز کو بنایا، خلق کیا، تخلیق فرمایا پانی سے. ہر زندہ چیز کو. تو ہر زندہ چیز کا جو کامن انگریڈینٹ ہے، جو بنیادی جز ہے، وہ رب نے قرآن میں بتا دیا. ایک جگہ ایک طریقے سے بتایا، دوسری جگہ دوسرے طریقے سے بتایا. کبھی انسان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، کبھی جمیع حیات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ پانی زندگی ہے.
تو جب پانی زندگی ہے تو پانی کی خصوصیات بھی زندگی کی علامت ہے۔ پانی کی بالعموم تو ویسے تو کئی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن پاک ناپاک کے اعتبار سے، صاف شفاف ہونے کے اور گندا ہونے کے اعتبار سے پانی کی دو صورتیں ہیں زمین پر۔ ایک صورت ہے کہ پانی کھڑا ہے، ایک صورت ہے کہ پانی چلتا ہے۔ اگر پانی کھڑا ہو تو چند دن میں جوہر بن جاتا ہے، کھڑا ہے نا، چلتا نہیں ہے، جوہر بن جائے گا، رک جائے گا، بدبو، تعفن، گندگی، غلاظت اس کے پاس چند دن کے بعد کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ بارش ہوئی، پانی کھڑا ہو گیا، آپ کے لیے پریشانی، کیچڑ بن گیا، زیادہ بڑا ہے، پانی پینے والے مال ڈنگر تو پی لیں گے لیکن آپ لوگ نہیں پی سکیں گے، اس کو ابالنا پڑے گا، اس کو صاف کرنا پڑے گا، فلٹر کرنا پڑے گا، اس سے کپڑے نہیں دھو سکے، 4 دن اور گزریں گے اس پہ کائی جم جائے گی، 4 دن اور گزریں گے اس میں مینڈک آ جائیں گے، 10 دن اور گزریں گے اس میں اور جراثیم، اور اس کے اندر ایسا بدبو اور ایسا تعفن پیدا ہوگا کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کھڑا پانی پاکی نہیں ہے، اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، وہ پاک نہیں ہوتا۔ جب پاک نہیں ہوتا تو پاک کرتا بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی پاک کپڑا ڈال دیں گے تو وہ کپڑا بھی پاک نہیں رہے گا۔ پتہ چلا کہ کھڑا پانی، ساکت پانی، صامت پانی، جس کے اندر عدم تحریک ہو، جس میں لہر نہ ہو، وہ پانی کھڑا پانی ہے۔ وہ نہ صرف خود ناپاک ہے بلکہ اپنی نسبت والی چیزوں کو بھی ناپاک کرتا ہے۔ ایک پانی وہ جو بہتا پانی، رواں پانی، نہر کا پانی، دریا کا پانی۔ یہ نہر اور دریا کا پانی چل رہا ہے، یہ نہر کا پانی، دریا کا پانی رواں ہے۔ اب روانگی کی علامت ہے لہر، لہروں والا پانی، لہروں میں چلتا ہے، لہر چھوٹی ہو بڑی ہو پیدا ضرور ہوتی ہے، ارتعاش ضرور ہوتا ہے۔ پانی جب حرکت کرتا ہے تو چاہے اونچی اور نیچی لہر ہو، چھوٹی لہر ہو، بڑی لہر ہو، لہر ہوتی ضرور ہے۔ لہر حرکت کی علامت ہے۔ حرکت والا پانی، لہر والا پانی، چلنے والا پانی، وہ خود بھی پاک اور جو چیز مس ہو جائے اس کو بھی پاک کر دے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے نے اپنے کپڑوں میں، چھوٹا کمسن بچتا تھا، کپڑے میں پیشاب کر دیا۔ وہ آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، آپ کے کپڑوں پر بھی وہ پیشاب و غلاظت لگ گئی، سامنے نہر بہہ رہی تھی، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، آپ نہر میں اتر گئے۔ تھوڑی دیر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے کپڑے بھی بھگو دیے، اس بچے کے کپڑے بھی بھگو دیے۔ 5-7 منٹ پانی چلتا رہا، بہتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نکلے، مجھے بتاؤ، علماء بیٹھے ہیں، علم والے بیٹھے ہیں، آپ دونوں کے کپڑے پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ نہر تھی۔ اچھا، جو پانی مس ہو کے گیا ان ناپاک کپڑوں سے، وہ آگے چلا گیا، کیا وہ آگے والا پانی ناپاک ہو گیا؟ وہ آگے والا پانی بھی پاک ہے، اس نے پاک بھی کر دیا، لیکن پھر بھی پاک ہے۔ کمال پاکی ہے اس پانی کی جو بہہ رہا ہے، نہ صرف پاک کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، بلکہ پاک کرنے کے بعد جو بہتا ہے تب بھی پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خود بھی پاک بھی کر دے جس چیز کو نسبت ہو جائے، اور پاک کرنے کے بعد جو پانی نکلے وہ بھی پاک۔ لوگوں سنو، یہ ہماری حیات کی علامتیں ہیں۔ کچھ لوگ جوہر کی طرح ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہتے پانی کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جوہر کی طرح وہ لوگ جو فیض کو روک لیتے ہیں، جو بہاؤ نہیں ہونے دیتے فیض کا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیض جاری کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی ذوات سے فیض کا بہاؤ ہوتا ہے،
جب فیض بہتا ہے فیض کی ہر لہر کے ساتھ ان کی ذات سے بھی خوشبو آتی ہے، اور جب ٹھہر جائے کوئی فیض کو روک لے، گھوٹ لے، اپنے تک محدود کر لے، تو وہ بندہ بھی اس کے پاس بیٹھنے میں دل نہیں کرتا۔ جیسے گندے جوہر کے ساتھ بو آتی ہے ویسے بندہ کراہت آتی ہے، بندہ کہتا ہے یہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہ فرق ہے۔ لیکن فیض کیا ہے؟ یار فیض تو پیروں کے پاس ہے، اور بھی بڑے فیض، احمد فیض بھی ہے، اور پتہ نہیں حامد صحیح کا وہ کوئی نام پہ کرپشن جو کرتا تھا، احمد فیض نام کا کوئی بندہ تھا، وہ بھی فیض۔ نام رکھنے سے فیض والا نہیں ہوتا، فیض بخش ہے، محمد فیض، نام سے فیض نہیں۔ فیض ہے کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمیں، در حقیقت اصل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی فیض کیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، دیکھو میں آج آپ لوگوں کے سامنے اپنے قد کے ساتھ ہوں، بیٹھا ہوں یا کھڑا ہوں، چلتا ہوں، اس کے اندر ماحول نے بہت کچھ شامل کیا ہے، مجھے طاقت و توانائی دی، مجھے عقل و گویائی دی، مجھے خرد دی، مجھے بصارت دی، مجھے سمجھ دی، بوجھ دی، مجھے معاملات کی فہمی دی، مجھے عقیل کیا، مجھے فہیم کیا، میرے صدر کو کشادہ کیا، اس کے اندر صحیح اور غلط کا نور بخشا۔ اس ماحول میں سبحان اللہ، اس ماحول میں میرے ماں باپ، کیونکہ میں تو جب پیدا ہوا تھا تو مجھے تو بالکل عقل نہ تھی، میں تو کلام نہ کر سکتا تھا، میں تو اپنی مرضی سے کروٹ نہیں لے سکتا تھا، مجھے تو پاکی پلیدی کا پتہ نہیں تھا، میں تو محتاجی میں مبتلا تھا۔ اگر جسم گندا ہو جاتا، نجاست میں پڑ جاتا، تو میں محتاج تھا کہ کوئی مجھے پاک کرتا۔ مجھے تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ یہ ناپاکی ہے، یہ پلیدی ہے۔ ماں باپ اٹھاتے، ماں باپ لباس پر، مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ مجھے ملبوس ہونا ہے کہ نہیں ہونا، میں ملبوس ہوں کہ نہیں ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوا، طاقتور ہوا، مجھے چیزوں کا ذائقہ پتہ چلا، مجھے صحیح اور غلط پتہ چلا، مجھے بولنا سکھایا میرے بہن بھائیوں نے، بابا، ابو، ماما، امی، پانی، ماں باپ، بہن بھائی، علاقہ، بچے، اساتذہ، پھوپھی، تائی، چاچا، ماموں، ایک دونی دونی، دو دونی چار، ریاضی، انگریزی، فزکس، سائنس، ادب، معاشرتی علوم، پاکستان سٹڈیز، مدرسہ، معلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی نے پڑھایا، ہم نے پڑھا، سبحان اللہ، الف لام میم، کسی نے پڑھایا، ہم نے، سب نے انویسٹ کیا ہمارے اندر، کسی نے خوراک کے ذریعے، رزق کے ذریعے، مال کے ذریعے، لباس کے ذریعے، کسی نے علم کے ذریعے، آگہی کے ذریعے، وجود کے ذریعے، عرفان کے ذریعے، کسی نے مسکراہٹ کے ذریعے، کسی نے دست شفقت کے ذریعے، کسی نے ماتھے کے اوپر، رخسار کے اوپر بوسہ دیا اس کے ذریعے، جب گر گئے کسی نے ہاتھ دیا، اٹھایا اس کے ذریعے، کبھی غلط کام میں مبتلا ہوئے کسی نے روکا ڈانٹا اس کے ذریعے، یہ سب انویسٹمنٹ ہوتی گئی، یہ بچہ جوان ہوتا گیا، طاقتور ہوتا گیا، تنومند ہوتا گیا، صحیح اور غلط کی پہچان کرتا گیا، ایک وقت آیا اس معاشرے کا کارآمد رکن بن گیا، بالکل تمہاری طرح۔ سبحان اللہ، صدقے صدقے، سبحان اللہ۔ ماحول نے تمہارے اندر کتنا صرف کیا ہے، کتنا انویسٹ کیا ہے، یہ ایسے نہیں بن گیا، بالکل ویسے ہی جیسے بیج بویا، اللہ، جیسے بیج بویا، غور سے سننا، بیج بو دیا، زمین میں بیج گیا، زمین کی گرمائش آئی، پانی کی نمی آئی، اس پانی کی نمی سے بیج کے اندر کوپل پھوٹی، اور وہ کوپل پھوٹی تو زمین کا سینہ چیرتی ہوئی باہر آ گئی، وہ نحیف نازک کوپل، سبز ٹہنی چھوٹی سی، پھر اس کو زمین کی گرمی تو بہم میسر تھی، جڑوں کو نم بھی کچھ نہ کچھ تھا،
پھر یہ دائیں بائیں درختوں کے پتے گرے، وہ سوکھ گئے، اس زمین میں کھاد مل گئے، اوپر سے بارش ہو گئی، بارش نے کھاد کو مکس کر دیا، خوراک اور آ گئی۔ کہیں دھوپ لگی، گرمی لگی، پودے کو برا لگا، لیکن پتوں نے اسی تپش سے خوراک بنا لی، فوٹوسنتھیسس۔ پتوں میں عمل ہوتا ہے نا خوراک بنانے۔ سبحان اللہ، ٹھنڈی ہوا چلی، وہ لچکدار ٹہنی اس نازک سے پودے کی وہ جھکتی گئی اپنی لچک کی وجہ سے، کبھی ادھر جھکتی کبھی ادھر جھکتی۔ اس ٹھنڈی ہوا نے اس ٹہنی کو سختی بخشی، اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیا۔ دھیرے 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 وہ تنومن توانا ہوتی گئی، جوان ہوتی گئی۔ کبھی چاند اگا، کبھی بہار آئی، کبھی خزاں آئی، کبھی دھوپ آئی، کبھی ٹھنڈ آئی، کبھی گرمی آئی، کبھی بارش آئی، کبھی آندھی آئی، کبھی طوفان آیا، کبھی کسی نے پانی دیا، کبھی کسی نے گوڈی دی، کبھی کسی درخت نے چھاؤں کر دی، کبھی اس کے پتے گر کے غذا میں شامل ہو گئے۔ یہ پودا پلتے 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 بڑا تناور درخت بن گیا، بالکل اس بندے کی طرح جس کے ماحول نے جس کے اندر انویسٹ کیا تھا۔ اب جب یہ درخت بن گیا، اس کی شاخیں پھیل گئیں، اس کے پتے سرسبز حسین، چاروں اور خوبصورت چھاؤں، بالکل چھتری کی مانند، تناور، جوان درخت، مضبوط تنے والا درخت۔ اب اس درخت کو جو ماحول نے تیار کیا ہے، اب یہ درخت کہے کہ نہیں، اب میں فیض نہ دوں، اب یہ سارا پھل جو میرے اوپر لگا ہے میرے لیے، اب یہ جو اس کی چھاؤں ہے میرے لیے، اس کی ٹہنیاں میرے لیے، اس کے پتے میرے لیے، نہیں، تجھے ماحول نے پروان چڑھایا ہے، اب فیض دے۔ سبحان اللہ، یہ بہت پھل لگا ہے تیرے اوپر، اب ماحول کا حق ہے کہ کوے آ کر تیرے پھل پہ چونچ مار جائیں۔ دیکھو استعارے میں بات کر رہا ہوں لوگوں، آج کل کوئی اتنا مورخ نہیں ہے، کم عقل نہیں ہے کہ میری بات کو نہ سمجھ سکے۔ سبحان اللہ، ماحول کا حق ہے کہ کوے آئیں تیرے پھل پہ چونچ مار جائیں، ماحول کا حق ہے کہ چڑیاں آئیں تیری کسی شاخ محفوظ پر اپنا گھونسلہ بنا لیں، ان کا حق ہے اس میں انڈے دیں، افزائش کریں۔ ہاں تیرے اوپر حق ہے ماحول کا، بچے آ کے تیری کسی مضبوط ڈال کے اوپر رسی سے پینگے باندھ لیں، اس کے اوپر جھولے جھولیں، ان کا حق ہے، ماحول کا حق ہے، ماحول کا حق ہے کہ کوئی بچی مدرسے جاتے ہوئے اگر بارش آ لے تو تیرے نیچے آ کے بارش سے محفوظ ہونے کی کوشش کر لے چند منٹ۔ سبحان اللہ، جب بارش کہنے تو اپنے لباس کو گیلا ہونے سے بچاتی ہوئی وہ بچی دوبارہ مدرسے یا گھر کی طرف چل دے۔ ماحول کا حق ہے کہ کوئی بوڑھا بزرگ گرمی کی شدت سے پسینے میں شرابور، دھوپ کا مارا، تیری چھاؤں میں 2 منٹ سکون کا سانس لے لے۔ اتنا کٹھور نہ بن، فیض دے۔ اس ماحول نے تجھے پروان چڑھایا ہے، اب تو فیض دینے والا بن گیا ہے، اب فیض کو روک مت۔ یہی فیض درخت دے سکتا ہے نا، کسی کو چھاؤں دے گا، کسی پرندے کو گھونسلے کی صورت میں گھر دے گا، اپنے پھل کی صورت میں۔ آج جو ہم بڑے ہو گئے، آج جو ہم طاقتور تنومند ہو گئے، اگر ہم بے فیضے رہے تو ہمارے جسموں سے بدبو آنے لگے گی۔ فیض دو، کیسے دو گے؟ بہن نے فون کیا، بھائی بڑی مہنگائی ہے، ذرا ضرورت آن پڑی ہے کہ مشکل میں ہوں، 5000 روپیہ تو دے دے اس مہینے۔ تو بھائی کہے مہنگائی صرف تیرے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ بہنیں تو بڑا پیار کرنے والی، سبحان اللہ، بڑی محبت کرنے والی۔ آج بہن نے تھوڑا سا فیض مانگا تھا تو اس تناور درخت نے انکار کر دیا، نہیں میں فیض نہیں دیتا۔ ارے میرے آقا کی بہن حضور کو اپنی گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتی تھی، بی بی شیمہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ سبحان، ابھی سنا نا آپ نے، پوری منقبت سنی، پوری نعت سنی، پورا قصہ دہرایا۔ بی بی شیمہ گود میں جب تھک جاتی، چھوٹی سی تو تھیں،
کبھی تھک جاتی تو کبھی اس طرف، پھر تھک جاتی ہیں، پھر اس طرف، پھر اپنے بھائی کے. ہماری بہنیں بھی ایسے کرتی ہیں. میں ایک گھر میں گیا، وہ ایک خاتون کا گھر تھا، وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی صحیح میرے بھیرا ہستے دعا کرو اللہ ان کو اولاد دے دے. میں نے اولاد کی دعا کی. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی، صحیح دعا کرو اللہ ان کو رزق کی فراخی دے دے. میں نے رزق کی فراخی کی دعا کی. پھر آئی، صحیح دعا کرو اللہ پاک ان کو صحت نے لیے کچھ نہیں مانگتی. تو مجھے کہتی ہے صحیح کا حال ہے، میں اپنے بھرا نال بہت پیار ہے، جب بھی میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں مجھے اپنے بھائی کا خیال آ جاتا ہے، پھر میں اپنے بارے میں نہیں مانگتی، پھر اس کے بارے میں مانگ لیتی ہوں. آج بہن نے فون کر کے 5,000 روپے مانگے ہیں یا 500 روپے مانگے ہیں، تو بھائی کہنے میں تجھے تیری ضرورت سے زیادہ پھل دیا ہے رب نے، فیض دے دے. کہ جوش نہ بن، روک نہ، بہنے دے بہنے دے، پاک ہوگا پاک کرے گا، جوہر نہ بن. ماں نے بلایا، بچہ نوکری پہ جا رہے، ماں نے بلایا، دیر ہو رہی ہے، بیٹے بات تو سنتا جا، پتہ نہیں کیا بوڑھی ماں کی ضرورت ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، کوئی باپ بیٹے سے بات کرنا چاہتی ہوگی، کوئی اینک کا شیشہ دھندلا ہو گیا ہوگا، کوئی پاؤں کی جوتی ٹوٹ گئی ہوگی، کوئی کہتی ہوگی کہ مجھے کوئی یہ لباس بوسیدہ ہو گیا، مجھے کوئی نیا لباس بنا دے، یا کوئی دعا دیتی ہوگی، کوئی بات کرتی ہوگی، ماتھا چومنا ہوگا، محبت کا اظہار کرنا ہوگا. لیکن اب تو بوڑھی ہو گئی ہے نا. ہم تو پرانا موبائل اگر نہ بیچیں تو کہیں دراز میں رکھ لیتے ہیں، یار وہ کیا بکسی ہے، 150-200 روپے تو بکسی یہ کوئی. اب ماں نہ ہوئی، پرانا موبائل ہو گیا ہے، کھٹڑے تے پڑی ہے بس. اب بلا رہی ہے لیکن بیٹا کہتا مجھے دیر ہو رہی ہے، اچھا میں واپسی میں سنتا ہوں. رستے میں سوچتا کیا ہوگا، ایسے بلاتی رہتی ہے، ایسے میرے اتنے کام ہیں، میں اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنے دفتر سے لیٹ ہو جاؤں. اس کو بھی اسی وقت یاد آتا ہے آواز دینا، بیٹے بات سن لے. بیٹا یہ سوچتے ہوئے چلا گیا. یہ فیض دینا تھا نا، اسی ماں نے اپنی ہڈیوں کا سرما کر کے تو تجھے جوان کیا تھا. آج وہ ماں جب بوڑھی ہو گئی، اب جب لاغر ہے، اب جب کھڑی نہیں ہو سکتی، تو اب بیٹا اس کی بات بھی نہیں سنتا. یہ بہاولپور کا ایک علاقہ ہے، خانقاہ شریف. سن 2000 کی بات ہے، مشرف کا دور تھا، ووٹر لسٹوں کی تصحیح ہو رہی تھی، میری ڈیوٹی لگی تھی. میں فوج کی کمپنی لے کے وہاں محکمہ انہار کا بنگلہ تھا، وہاں پہ میری کمپنی تعینات تھی. میں ان دنوں نیا کپتان بنا تھا، ینگ کیپٹن. وہاں پہ میں سامنے تحصیل آفس تھا، تو میں وہاں سے آ رہا تھا، سامنے مسجد تھی، مسجد سے صبح فجر کے وقت نماز پڑھ کے آ رہا، تو رستے میں ایک پرچون کی دکان کیا تھی، کھوکھا سا تھا، جیسے گاؤں میں ہوتی ہیں اس وقت. تو اب تو پھر بھی کوئی پیسے کی ریل پیل ہو گئی، 2000 میں تو بالکل ہی ایسے ہم غریب سے ہوتے تھے. لیکن جو لوگ ہوتے تھے وہ شکر کرنے والے تھے. اب مال پیسہ تو زیادہ ہے، شکر تھوڑا ہے. تو ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ اسکول کی وردی پہن کے آیا ہے لیکن پاؤں میں چپل ہے، پاؤں میں اسکول والی کھیڑی وغیرہ جیسے ہوتی ہے کالے رنگ کا یا بوٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، تو گھر کی چپل پہنے ہوئے. وہ جب پہنچے ادھر قریب سے گزرا تو وہ کہہ رہا تھا کہ چاچا 5 روپے کا گھی تو دے دے. ابھی 5 روپے میں اس وقت بھی کوئی گھی نہیں آتا تھا، کوئی ایک ڈونگے کا چمچ ہے نا ایسے آتا ہوگا، اس نے ڈال کے ایک چھوٹی سی لفافی میں، پلاسٹک کی لفافی میں ڈالا اور اس کو دے دیا. اب وہ اپنی راستے پر چل پڑا، میں اپنے راستے پر چل پڑا. اب پیچھے میرے ذہن میں کہانی بن رہی ہے اس بچے کی، صرف یہ حال دیکھا ہے، اب کہانی بن رہی ہے کہ ماں اٹھی ہوگی صبح، ماں نے کہا ہوگا بیٹے کو اسکول بھیجنا. اب بچے کو اسکول کے لیے تیار کیا، جب آٹے کا برتن اٹھایا تو دیکھا اندر تو آٹا ہی نہیں ہے.
پھر دیکھا رات کی روٹی پڑی ہوئی تھی ایک یا آدھی، تو بچے کو بھوکا نہ جائے، چلو میں یہ رات کی روٹی پر تھوڑا سا گھی لگا کے اس کو تھوڑا، اب ماں نے کیا کھانا ہے صبح اٹھ کے یہ پتہ نہیں ہے، بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پیٹ میں کچھ کھا جائے، خود بھوکی ہوگی، 5 روپے دے کے بچے کو بھیجا ہے گھی لے آ بیٹے، جو 5 روپے کا گھی لیتے ہیں ان کے گھر میں کنستر نہیں ہوتے گھی والے، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، پرچون سے 5 روپے کا گھی لے کے گیا ہوگا، ماں نے توے پر اس روٹی کو گرم کیا ہوگا، اس کے اوپر گھی لگایا ہوگا، گھی کی گرم گرم والی روٹی سے اس بچے نے ناشتہ کیا ہوگا، اسکول گیا ہوگا۔ اب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ مائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، قدرت کی بات ہے، ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، یہ دور آیا ہے۔ جب وہ جوان تھی تو اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نبھائی تھی، اس نے خود کو بھوکا رکھ کے اپنی جوانی کو تیرے جسم ناتوا میں ڈالا تھا۔ آج جو تو اپنے قد سے کھڑا ہے، تیرے چوڑے شانے، تیرا اونچا سر، یہ سر پرغرور میں کسی کی جوانی اور محبت شامل ہے۔ وہ جو اب بوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں گھر میں، پرانا موبائل کسی دراز میں پھینک دو، وہی ماں بلاتی ہے، بیٹے بات تو سن، تھوڑا سا فیض دے جا، ماں کو دے جا، اب تو تناور درخت ہے، اب تو تنخواہ دار ہے، اب تو بڑا ہو گیا، اب تو بابو بن گیا کسی محکمہ انہار میں یا واپٹا کے محکمے میں، فیض دے دے، تھوڑا سا دے دے۔ وہاں پہ گیا، دفتر میں بیٹھا، کوئی بوڑھا صفائی کرنے والا کھڑا ہے، صفائی کر رہا ہے، ٹاکی لگا رہا ہے، اس کے کاندھے جھکے ہوئے ہیں، ماتھے پر پریشانی کی شکنیں ہیں۔ یہ پریشانی کی شکنیں تجھے آواز دے رہی ہیں کہ تو جا مل، اس کا حوصلہ بڑھا۔ کیا صفائی کی ہے بابا؟ چاچا بہترین، اتنی اچھی صفائی کرتے ہو، ہم سے پہلے پہنچتے ہو، ہمارے لیے کرسیوں کا انتظام کر دیتے ہو، بڑا کمال کرتے ہو، پریشانی کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ ہم ہیں نا، ہم سارے دفتر والے ہیں۔ اگر کوئی وہ کہے گا میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے 25,000 روپیہ چاہیے کھانے کے لیے، ہو نہیں پا رہا، یار ہم 5,000 اکٹھا کر کے سارے 1,000 روپے، 20 ملازمین ہیں، تمہیں 1,000 روپے دیتے ہیں، 20,000 روپیہ ہو جائے گا، 5,000 بھی اللہ کر دے گا، پھر تم لوٹا دینا ہمیں۔ لیکن نہیں، وہاں جائے گا، یہ صاف نہیں کیا، چاچا تو کام چور ہے، حیا نہیں آتی دیکھو، حرام کھاسی، اس کو حرام کا تانا دے دیا۔ کنجوس فیض نہیں دیتا۔ پھر کوئی غریب آدمی آ گیا، کہنے لگا کہ جی میرے موگے کا مسئلہ ہے، پانی یہ ہے، فلانا ہے، فلاں دن آتا ہے، مجھے اس دن ابھی میری کھڑی فصل ہے، کڑک مو بیجنی ہے، وہ فلاں بڑے زمیندار ہیں، وہ پانی کھینچ لیتے ہیں، کوئی کرم فرمائیں، کوئی یہ ہمارا پانی کا جھگڑا چل رہا ہے، جو بھی معاملہ ہے ان کو بتایا۔ اب اس کو پوچھتے ہیں 1000 کا نوٹ ہے؟ فیض نہیں دیتا۔ رب بار بار تجھے فیض دینے کے مواقع دے رہا ہے، کبھی ماں کی آواز کی صورت میں، کبھی بہن کی ٹیلی فون کال کی صورت میں، کبھی اس بوڑھے پرشکن چہرے والے محنت کرنے والے محنت کش کی صورت میں، کبھی اس بوڑھے ملازم کی صورت میں۔ شام کو گھر گیا، بیوی کے ہاتھ سے تھوڑا نمک چٹکیلا ہو گیا تو تانا مارا۔ کنجوس آدمی تو فیض نہیں دے سکتا، تانا مارے گا۔ تجھے تیری ماں نے یہی تربیت کی ہے، یہ کھانا سکھایا ہے، کوڑا کھانا کھلائے گی، لے جا اٹھا لے ادھر سے۔ نہیں، فیض دینے والا ہوتا نا تو کہتا بیوی ویسے تو تم کھانا بڑا اچھا بناتی ہو، نمک مرچ بڑا مناسب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار چٹکیلا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے ذائقے کو۔ بے فیضا آ گیا، لیٹ گیا، رات ہوئی تو باپ نے کہا بیٹے ذرا وضو کے لیے ایک پانی لوٹا تو دے دے۔ بے فیضا جو ہے، آپ
آپ چھوٹے کو کیوں نہیں کہتے؟ وہ حرامی کر رہا ہے، ادھر سے ادھر لفنٹری کرتا ہے، سارا دن دوستوں میں پھرتا ہے۔ اب میں تھکا ہارا دفتر سے آیا ہوں، کھانے کو مجھے کوئی ڈھنگ کا کھانا نہیں ملا، ابھی لیٹا ہوں تو آپ کی آواز آ گئی کہ لوٹا گرم کر دو۔ پانی کا لوٹا آپ کا چھوٹا بیٹا گرم نہیں، وہ زیادہ لاڈلا ہے۔ بجلی کا بل میں دوں، گیس کا بل میں دوں، گھر کا خرچہ میں دوں، تمہارے لوٹے بھی میں بھر بھر کے دوں۔ سارا دن میرے رب نے فیض کا موقع دیا اور بے فیضہ فیض نہ دے سکا۔ لوگوں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم بے فیضے ہیں؟ سارا دن میں کسی کو مسکراہٹ کا فیض بھی دیا، کسی کو ہمت بندائی، حوصلہ دیا۔ بچی 8ویں جماعت میں فیل ہو گئی، ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دی، مارا، تماش مارا، چہرہ لال کر دیا۔ ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پرائیویٹ سکول میں پڑھاتے ہیں، مٹھی بھر بھر فیسیں دیتے ہیں، تمہارے یونیفارم کا خرچہ کرتے ہیں، یہ کاغذ قلم کتابیں کاپیاں پینسلیں یہ خرید کے دیتے ہیں، اور تم یہ کرتی ہو کہ تم فیل ہو جاتی ہو۔ گھر بٹھاؤ اس کو۔ وہ بچی گری ہوئی ہے، وہ پہلے ہاری ہوئی ہے، اس کو ٹھوکر لگی ہے زندگی کی، وہ نیچے گری ہوئی ہے۔ لوگوں، جو نیچے گرا ہے اس کو ٹھڈے نہیں مارتے، اس کو اٹھاتے۔ یہ کب سمجھ آئے گی ہمیں؟ جب ہم قبر میں جائیں گے۔ اس کو اٹھانے کی ضرورت تھی۔ فیض دینے والا ہوتا جاتا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا، بیٹے کیوں روتی ہے، اس کے آنسو پوچھتا، اس کو کہتا بیٹا فیل ہو گئی تو کیا ہوا، ناکامی فقط کامیابی کی طرف ایک سنگ میل ہے، اگلی دفعہ تو کامیاب ہوگی، میں ہوں نا تیرا ساتھ دینے والا، میں ہوں نا تیری ہمت بندھانے والا۔ مجھے بتا تیرے ذہن کو، عقل کو کیا چیز منتشر کرتی تھی جو تو توجہ نہ دے سکی؟ مجھے بتا، میں ہوں، میں تیرا ساتھ دوں گا، میں تیری ہمت بناؤں گا، میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے اتنا علم نہیں، مجھے اتنی تعلیم نہیں، لیکن پھر بھی میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ فیض دینے والا ہو تو ایسا ہو، اور بے فیضہ ہو تو چاہے نمازی ہی کیوں نہ ہو، نمازوں کا تکبر لیے بیٹھا ہے۔ 6 دن کی تراویح کیا پڑھی، 120 تراویح پڑھ لی۔ اب مجھے گھمنڈ آ گیا، 6 دن گزر گئے ہیں، 6 رمضان گزر گئے ہیں، روزانہ میں تراویح آ کے پڑھ رہا ہوں، اب تو میں بڑا نمازی ہو گیا ہوں، پکا ہو گیا ہوں۔ اب تو یہ بچے جو پیچھے کھیل رہے ہیں نا تراویح کی جماعت کے پیچھے، ان کو جا کے لگاؤں گا۔ ادب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، کیونکہ اب تو مجھے غرور آ گیا۔ کیا وہاں کے بچے بڑے ادب ادا والے تھے؟ ارے وہ تو محبت بانٹنے والا تھا۔ اس وقت تو لوگ فیض رو کے بیٹھے تھے، وہی تو آیا تھا جس نے بتایا تھا ارے فیض دینے والے بنو، پانی کی یہ خاصیت اپنے اندر پیدا کرو، بہتے رہو، جوہر نہ بنو۔ اس نے نہ صرف فیض دیا بلکہ فیض دینے والا بنا دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، غزالی زمان راجع دراز سید جاوید قادمی شاہ صاحب۔ اللہ اس محفل کو قبول فرما۔ یہ نیشنل بینک والے عبد المالک صاحب، محبت کرنے والا قلب رکھنے والے عبد المالک صاحب، انہوں نے یہ سجائی ہے، سالانہ طور پہ محفل سجاتے ہیں، بڑی خوبصورت محفل ہوتی ہے، اہل علاقہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے۔ اب وہ جو واقعہ میرے آقا کا اتنے خوش الہانی میں سنا کے گیا، یقین کیجئے میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ آمین۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، منقبت ہوئی، جو کہا گیا سنا گیا، خرچ کیا، اہتمام کیا، ساؤنڈ سسٹم، لنگر، میرا اللہ سب کو قبول فرمائے، اور اس کا ثواب میرے آقا حضور سرور کونین، سرور کائنات، سید الانبیاء، امام الانبیاء،
فخر موجودات، وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ میں پہنچا کر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مرسلین، نبیین، صدیقین، شہداء، صحابہ کرام، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، عطرت پاک، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تابعین، تبع تابعین، اغواث، اقطاب، نجبہ، نقبہ، جملہ سلاسل عالیہ کے بزرگان دین اور تمام نفوسائے قدسیہ کی پاک ارواح کو اس کا ثواب پہنچا کر بالخصوص عبد المالک صاحب اور ان کے خاندان کے جتنے بزرگ، ان کے والدین میں سے کوئی، ان کے چاچا، دادا، پردادا، ان کے نانا، نانی، کوئی محبت کرنے والا، کوئی رشتہ دار جو دنیا سے چلا گیا ہے ایمان کی حالت میں، اور ان کی نسلوں میں جب سے اسلام مشربہ اسلام ہوئے جو بھی ایمان کی حالت میں چلا گیا، قبروں کے شہروں میں بس گیا، داغ مفارقت لے گیا، روٹ گیا زندگی سے، میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان کی لہد کو اپنی رحمت کے نور سے منور کر دے، اور اس محفل کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ میرا اللہ ان کے روحانی درجات میں بلندی عطا فرمائے، جنہوں نے تربیت کر کے ہم کو اتنا تناور کیا، اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور والدین کے لیے دعائے مغفرت جو ہے نا، یہ اگر زندہ بھی ہوں تو بھی دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے والدین کے لیے، خاموشی سے۔ یہ نہ سوچنا کہ یار ہم سوچتے نا یار مغفرت کی دعا مردہ کے لیے کی نعمت سے سرفراز۔ یہاں پہ معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں نا، تو میں دعا کر رہا ہوں بھائی میں تو گناہ کر سکتا ہوں اور یہ بھی ہیں کتنے کا ارتکاب کیا، بہت سارے تو ایسے ہوں گے کہ جن کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا اور ارتکاب ہو گیا ہوگا، کسی کا دل دکھا ہوگا، کسی کی آنکھ میں آنسو آیا ہوگا، کسی کی حوصلہ شکنی ہوئی ہوگی، لیکن یہ بچے جو ہیں نا یہ بھی گناہوں سے پاک ہیں، یہ غلطی کر دیں تو وہ بھی گناہ نہیں ہے، تو یہ بچے بھی جب آمین کہتے ہیں تو اس کی برکت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کون سا نیک آدمی ادھر بیٹھا ہے جو آمین کہے گا، ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ سب بے اولادوں کو اولاد دے، جن کو بیٹے نہیں دیے ان کو بیٹے عطا فرما، جن کو بیٹیاں نہیں دی میرا اللہ ان کے گھر پہ اپنی رحمت اتار دے، جن کو اولاد دی ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک و صالح کرے۔ کچھ والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اور کچھ رشتوں کے حوالے سے، ان کے فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں۔ فکر نہ کریں، وقت آنے دیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ میں آج دعا کرتا ہوں جو یہ ارادہ کیے بیٹھے ہیں، میرا اللہ اسی سال ان کے نصیب کشادہ فرمائے، میرا اللہ تعلیم و تربیت کے معاملات میں بہتری پیدا فرمائے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کے رزق روزی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، میرا اللہ غیب سے رزق کے دروازے کشادہ کر دے، میرا اللہ رزق حلال عطا فرمائے، اور اتنا عطا فرمائے کہ آپ کا سب قرض ادا ہو جائے اگر کوئی مقروض ہے، اور اگر قرض نہیں ہے تو میرا اللہ آپ کو زکوٰۃ دینے والا کر دے، اور ہر سال زکوٰۃ میں برکت عطا فرما دے، زکوٰۃ میں اضافہ فرما دے، میرا اللہ اتنا عطا فرمائے کہ آپ کا ہاتھ دینے والے ہاتھوں میں شمار ہو، دینے والے ہاتھوں میں شمار ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، یہ بیماری بڑا دکھ ہے، اللہ کسی کو محتاج ہی نہ دکھائے، محتاج ہی چلتے پاؤں رکھے۔ میرے بابا دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو اولاد کی محتاجی بھی نہ دینا، اللہ کبھی اولاد کی محتاجی بھی نہ دے، اولاد کی محتاجی بھی نہ دے۔ ذرا سوچیں، بعض جگہوں پر بزرگ کھٹرے پہ پڑے ہوتے ہیں، تو اگر سوچو یہاں پر وہ نہ ہو میں ہوں، اور میرے بچے، میری سگی اولاد میرے فضلے سے، میری غلاظت سے کراہت کریں، اور میں گھنٹہ گھنٹہ غلاظت میں پڑا رہوں اور کوئی مجھے دھلانے والا نہ ہو، ذرا سوچو۔ تو دعا کریں اللہ کسی کو محتاجی میں نہ ڈالے، اولاد چلتے پاؤں رکھے، چلتے پاؤں رکھے، چلتے پاؤں رکھے۔
میں اس علاقے کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے. پورا ویسے تو ضلع آپ کا خوبصورت ہے, یہ تحصیل خوبصورت ہے. اللہ اس علاقے کو آباد فرمائے, اس بستی کو آباد فرمائے. میرا اللہ میرے صوبے کو آباد فرمائے. میرا اللہ میرے ملک کو آباد فرمائے. میرے مولا اس ملک کو عالم اسلام کی قیادت و سیادت کے لیے منتخب فرما. حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما, ان کے فیصلوں میں برکت عطا فرما. اس ملک کو عروج و ترقی دے دے. جو مہنگائی کا زور ہے میرا اللہ اس کو توڑ دے, اس کو توڑ دے. آپ کے جو قیمتیں ہیں وہ تو اب کیا کم ہوں گی, لیکن میرا اللہ آپ کی جیبوں کو بھاری کر دے کہ آپ کے لیے اس مہنگائی کا اثر ختم ہو جائے, کیونکہ رزق تو دینے والا میرا اللہ ہے. میرا اللہ ایسی برکت عطا فرمائے کہ ہر ضرورت پوری ہو جائے, ہر مشکل آسان ہو جائے. اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے دل میں کوئی حاجت طلب آرزو تمنا ہے جو میں تو ہرگز نہیں جانتا, لیکن میرا اللہ سب جانتا ہے. میرا اللہ آپ کو آپ کی خواہش جھولی میں ڈال دے اور اس میں برکت دے دے. اور اگر کوئی کسی کو غم ہے, کوئی دکھ ہے, پریشانی ہے, تکلیف ہے, میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ ہر دکھ کا درما کر دے, ہر درد کی دوا دے دے, ہر آنسو کو مسکراہٹ میں بدل دے, ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما. مولا قیامت کے دن حضور کے وفاداروں میں اٹھائے جائیں, نبی کے چاہنے والوں میں اٹھائے جائیں, اور سرکار کی شفاعت کی چھتری کے سائے میں تھوڑی سی جگہ مل جائے. آمین آمین آمین. بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للہ. لا الہ الا اللہ. راستہ چھوڑ دیا. ماں باپ کی سائی کی عمر تک طبیعت ٹھیک ہے آپ نے اللہ سے اللہ ٹھیک صلی